سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج اسلام آباد میں منرلز کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ 2000 سے زائد غیر ملکی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ امریکہ کا بھی اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے، دوسرے ممالک کے بھی اعلیٰ سطحی وفد آ رہے ہیں۔ یہ کانفرنس دو چیزیں ظاہر کرتی ہے۔ ایک تو موجودہ حکومت کی، شہباز شریف صاحب کی کامیاب سفارتکاری کی علامت ہے کہ پوری دنیا جو ہے پاکستان میں منرلز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ سمیت تمام ملک کے اہم جو وفود ہیں وہ اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، شوکیس ہوں گے پاکستان کے منرلز۔ اور دوسرا یہ SIFC کی بھی کامیابی ہے، آرمی چیف کی بھی، کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی منرلز میں دلچسپی رکھتی ہے اور اس میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہی ہے۔ تو یہ حکومت، SIFC سب کی مشترکہ کامیابی ہے، اور امریکہ کی دلچسپی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر امریکہ پاکستان میں دوبارہ سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس سے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے، اس سے پاکستان کی سیکیورٹی پوزیشن بھی بہتر ہوگی، کیونکہ جب امریکہ سرمایہ کاری کر لے گا تو پھر وہ جو ملک پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو اپنی سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے روکے گا کہ میری سرمایہ کاری ہے، آپ دہشت گردی نہ کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر امریکہ کی سرمایہ کاری پاکستان میں معدنیات میں موجود ہے تو بھارت یہاں دہشت گردی بھی کرتا رہے گا۔ چین کے حوالے سے تو آپ کرتے رہے، کیونکہ بھارت اور چین کے تعلقات اس سے پہلے ہی خراب ہیں، اور بھارت چین کی سرمایہ کاری پر دہشت گردی میں انویسٹ کرتا رہا، لیکن مجھے نہیں لگتا امریکی سرمایہ کاری کے بعد وہ دہشت گردی میں انویسٹ کر سکے گا، یا وہ دہشت گردی میں بلوچستان اور KP میں کر سکے گا۔ تو میرے تو خیال میں امریکی سرمایہ کاری معدنیات میں پاکستان کے مالی خوشحالی کے لیے بھی بہتر ہے، مالی استحکام کے لیے بھی بہتر ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی پوزیشن کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں امریکی سرمایہ کاری کو ترجیح دینی چاہیے۔ امریکی سرمایہ کاری اسٹریٹجیکلی بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت امریکہ کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امریکہ کو اپنے سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امریکہ کو اپنے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں اسحاق ڈار صاحب کی اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی بھی بات ہوئی ہے فون پر، جو بہت اعلیٰ سطحی رابطہ تھا، اور ٹیرفز کے معاملے پر بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات وہ بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ تو مجھے یہ معدنیات کی کانفرنس کافی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے، اس کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آتی نظر آتی ہے، اور مجھے اس کے ذریعے پاکستان کی اسٹریٹجک صورتحال بھی اور امن و امان بھی بہتر ہوتے، سیکیورٹی صورتحال بھی بہتر ہوتی نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں اس سے خطاب کریں گے، اور دونوں کا خطاب بہت اہم ہوگا۔ ہم سرمایہ کاروں کو تحفظ کی یقین دہانی بھی کرائیں گے، اور یہ منرلز کی جو اس وقت دنیا میں جنگ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں جو امریکہ یوکرین میں بھی ریئر ارتھ منرلز کے ٹھیکوں کی بات کر رہا ہے، اور بھی ہر جگہ کر رہا ہے۔ تو دنیا اس وقت منرلز میں سرمایہ کاری کے لیے بالکل تیار ہے۔ منرلز ایک ہاٹ آئٹم ہے دنیا میں اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے، اور پوری دنیا ان منرلز کے میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے۔ تو ایسے میں پاکستان میں منرلز کی جو کانفرنس ہے یہ بہت بر وقت ہے، اور پاکستان کی خوشحالی کی ایک نوید بھی لا سکتی ہے۔ ہمیں اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ آزم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ آزم سواتی صاحب نے ایک دن کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر دوسرے دن کہا ہم نے کپتان کو بات چیت کے لیے منا لیا ہے۔ ان کی بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ٹیکنیکل بات ان کی ساری باتوں میں یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فی الحال بانی تحریک انصاف سے بات چیت کے لیے بالکل تیار، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور بانی تحریک انصاف کے درمیان پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو اعظم سواتی صاحب کا موقف ہے نا کہ جب عمران خان کہتے ہیں کہ جب میرے لوگ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں تو میری ہی برائیاں کرتے ہیں اور میری برائیوں پر ہنستے ہیں، تو یہ ٹھیک بات ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، بلکہ جب اسٹیبلشمنٹ کا مقدمہ سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں خان صاحب غلط ہیں۔ کون یہ خان کے ان ٹویٹوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے یا سوشل میڈیا کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ میرے تو خیال میں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے پاس بھی اب کوئی کیس نہیں رہا۔ ان کا سارا بیانیہ جو ہے وہ اعظم سواتی کی 2 ویڈیوز نے تباہ کر دیا۔ وہ جو کہتے تھے نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ دیکھ لیں گے، کپتان تو بات چیت کے لیے تیار ہے، ڈٹ کے کھڑا تو میں نے کل بھی کہا عاصم منیر ہے۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اعظم سواتی کی 2 ویڈیوز نے تحریک انصاف کا مزاحمتی بیانیہ واڑ کے رکھ دیا، اور اس کو بند کر دیا ہے ایک الماری میں۔
اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف بڑی مزاحمت کر رہی ہے اور عمران خان تو بہت مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں. سب کو پتہ لگ گیا وہ بات چیت کے لیے بےتاب ہیں، لیکن کوئی ان سے بات چیت نہیں کر رہا. امریکہ کے حوالے سے پاکستان کی جو اس وقت پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. ہمیں امریکہ سے مذاکرات کرنے چاہیے، ہمیں امریکہ کو اپنے ساتھ میکسیمم انگیج کرنا چاہیے. تحریک انصاف کے لوگ یقیناً اس سے پریشان ہیں، جو ساگ ڈار صاحب کی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کی بات ہوئی ہے، یا امریکہ کا منرلز کا اعلیٰ سطحی وفد منرلز کی کانفرنس کے لیے آ رہا ہے. یہ سب تحریک انصاف کے لیے تو بڑا دھچکا ہے. وہ تو سمجھتے تھے آگے ٹرمپ انتظامیہ موجودہ حکومت اور موجودہ فوجی قیادت سے بات ہی نہیں کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تو تعاون کے نئے راستے کھل گئے، بلکہ اتنا تعاون تو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں موجود نہیں تھا. بائیڈن انتظامیہ کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک سرد مہری موجود تھی، چاہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، چاہے عمران خان کی گورنمنٹ تھی. لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے اندر پاکستان کے لیے گرم جوشی بھی نظر آ رہی ہے، بات چیت نظر آ رہی ہے، اعلیٰ سطحی رابطے نظر آ رہے ہیں، گفتگو ہوتی نظر آ رہی ہے. ابھی جو ٹیرفس بھی لگائے ہیں اس میں پاکستان پہ ہاتھ ہلکا رکھا گیا. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں پاکستان اور امریکہ کے آگے چل کر اگلے 6 ماہ میں اچھے تعلقات نظر آئیں.